اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عامر بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، سوسائٹی میں آپ فرقہ واریت کی انتہا دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو آپس میں جھگڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مختلف مولوی اپنی اتباع کی طرف بلاتے ہیں، مختلف علماء اپنی اتباع کی طرف بلاتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، اور یہ جتنے فرقے بھی ہیں اسی بنیاد پر، یعنی اتباع کی بنیاد پہ ہی یہ فرقے بنے ہوئے ہیں۔ کسی کا امام کوئی ہے، کسی کا امام کوئی ہے، یعنی بات وہی اتباع پہ آ گئی کہ ہم نے اتباع کس کی کرنی ہے۔ تو یہ سارے ڈیفرنسز جتنے بھی مسلم سوسائٹی میں ہیں، آل اوور دا ورلڈ، مسلم ورلڈ میں بھی اور مسلم ورلڈ سے ہٹ کے بھی جتنے مذاہب ہیں، ان میں یہ فرقے جو بنے ہیں یہ فقط اسی اتباع کی بنیاد پہ بنے ہیں کہ اتباع میں ڈیفرنس ہے۔ ایون واقع کربلا اس چیز کی اہمیت کو بیان کرتا ہے کہ اتباع کوئی ایسی چیز ہے کہ انسان ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، انسان ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ ایون واقع کربلا اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ یزید نے بھی اسی اتباع کا آرڈر دیا تھا کہ میری اتباع کی جائے، جو میں کہوں گا وہی دین ہوگا، اور بیعت کی اصحاب رسول میں سے بہت سارے لوگوں نے۔ اور واقعہ کربلا میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کی اتباع نہیں کی، اس کی بیعت نہیں کی۔ اب حضرت امام حسین علیہ السلام نے، نواسۂ رسول نے، اپنی جان قربان کر دی، اپنے سارے پیارے رشتے قربان کر دیے، اپنی عزت قربان کر دی، اپنی ناموس قربان کر دی، اپنا سب کچھ قربان کر کے بتا دیا ہمیں کہ اتباع کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ انسان کی اپنی ذات سے بڑھ کے، انسان کی زندگی سے بھی بڑھ کے اس کی اہمیت ہے۔ اس کا مطلب اتباع اصل میں ورڈ ہے، یعنی اللہ کا لفظ ہے، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا حکم ہے، جو انسان کو اس کی آزمائش کے لیے اور اس کی ہدایت کے لیے خدا کی طرف سے عطا ہوا ہے، اتباع کا۔ اب اس چیز کو جب ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں تو مختلف جگہوں پہ اتباع کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پہ بتایا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّتَ ابراہیم، پس ملت ابراہیم کی اتباع کرو، یعنی بات ختم ہو گئی۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ملت ابراہیم ہے کیا؟ آپ قرآن کریم میں جب اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں تو کچھ لوگوں نے ملت کی ٹرانسلیشن، ملت کا ترجمہ جو کیا ہے، انہوں نے دین کہا ہے، دین کیا ہے اس کا ترجمہ، یعنی ملت کا ترجمہ دین کر دیا۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے لفظ دین ہی استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ کافرون میں آپ پڑھتے ہو، لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ الدِّین، تمہارا دین تمہارے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے۔ اس کا مطلب ہے دین اور چیز ہے، ملت اور چیز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّتَ ابراہیم، پس ملت ابراہیم کی اتباع کرو، تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ملت ابراہیم کیا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں، سورہ بقرہ ورس نمبر 124، 124 سے لے کے آن ورلڈ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک قصہ بیان فرمایا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بھی ہیں۔ اسی میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کے بارے میں بھی ہے۔ اب مسلسل حضرت ابراہیم کی آزمائش کی بھی اس میں آیات ہیں۔ آزمائش میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، میں تجھے پوری انسانیت کا امام بناتا ہوں، تو نے اللہ کے کلمہ کو سچ ثابت کر دیا، تو کامیاب ہوا۔ یعنی آزمائش میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم جیسے نبی کو امام قرار دیا انسانیت کا، یعنی یہ کوئی اتنا بڑا عہدہ ہے امامت کا، جس کو آج اس قدر دھندلا کر دیا ہے کہ مسجد کا ایک مولوی، جو بندہ بھی نماز پڑھانے کے لیے آگے آ جائے، اس کو امام کہا جاتا ہے، امام مسجد ہے، امام کعبہ ہے۔ ہم نے اتنا اس لفظ کا استعمال کیا ہے
کہ خدا کا جو مقصد تھا، خدا کی طرف سے جو عہدہ تھا، عہدہ امامت جس کی اتباع کرنا تھی، اس کے بارے میں ہم نے کنفیوز کر کے رکھ دیا ہے لوگوں کو۔ اب 124 نمبر آیت میں اسی چیز کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ میں تیری ذریت میں بھی امامت رکھوں گا، لیکن ایک چیز بڑی کلیئر کر دی کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اس کا مطلب ہے جو امام ہوگا وہ ظالم نہیں ہوگا۔ ظالم کی جو اپوزٹ ہے، ہم تو مظلوم کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا مطلب محسن کیا ہے، یعنی ظالم کا اپوزٹ کیا ہوا؟ محسن۔ اب ظالم کون ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ جو بھی اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ایک چھوٹا سا گناہ بھی کر لیتا ہے تو کیا ہو گیا؟ ظالم ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے۔ اور قیامت کے دن کھجور کے دانے کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے، جس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں، اس کا بھی حساب لیا جائے گا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ تو جس نے چاہے اپنی ذات پہ ظلم کیا وہ بھی ظالم ہے، جس نے کسی اور پہ ظلم کیا وہ بھی ظالم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اتباع کی بات کی ہے تو کسی ظالم کی اتباع کا نہیں کہا، اسی لیے اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ جو امام بھیجوں گا میں اے ابراہیم تیری ذریت میں، ظالموں کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا، وہ محسن ہی ہوں گے جن کو میں امام بناؤں گا، احسان کرنے والی ہستیاں ہوں گے جو ان کو میں امام بناؤں گا۔ ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ اتباع کسی ظالم کی نہیں، اتباع کسی جھوٹے کی نہیں، کیونکہ ہر جھوٹے پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو ایک جھوٹ بھی بولتا ہے جھوٹا ہے اور اس کی اتباع نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت کی ہے۔ اب جس پہ اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اس کی اتباع کا حکم وہ ذات نہیں دے سکتی، صرف ہماری سمجھ کی بات ہے، ہماری انٹرپریٹیشن کی بات ہے۔ اسی طرح ظالم پہ بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، تو ظالم کی اتباع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ امام ظالموں میں سے نہیں ہوگا۔ ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ امام ہمیشہ معصوم ہوگا، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، اس کی زندگی میں کوئی ظلم نہیں ہوگا، اپنی ذات پہ بھی وہ کبھی ظلم نہیں کرے گا، دوسری سوسائٹی پہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ معصومیت کی ایک دلیل دے دی اس ذات نے کہ جو امام ہوگا وہ معصوم ہوگا، اس کی اتباع ہونی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے آیات بیان فرمائی اس ذات نے کہ ابراہیم اور اسماعیل جب گھر بنا رہے تھے اللہ تعالیٰ کا، تو اس وقت دعائیں مانگ رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو مسلمان قرار دے، ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتن مسلمۃ لکا، امتن مسلمۃ لکا۔ ایک چیز غور کیجئے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اللہ کا گھر بنا رہے تھے تو دعا کیا مانگ رہے تھے؟ اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے اور ہماری ذریت میں بھی اپنے لیے ایک امت مسلمہ پیدا فرما، یعنی ان کی اولاد میں خدا کی طرف سے جو ایک امت ہوگی، ایک ملت ہوگی، وہ خالص خدا کے لیے ہوگی، امت اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ پھر وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اس امت میں جو تیری ہو، یعنی امت مسلمہ میں، مسلمانوں میں، انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو آخری نبی کے حوالے سے ہے۔ اور ایگزیکٹ یہی آیات سورہ جمعہ میں پھر ہمیں ملتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، ان کو مبعوث فرمایا، تو واضح کیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعا کا ثمر ہے، جو ان کی ذریت میں، ان کی امت مسلمہ میں نے جو نبی بھیجنا تھا یہ وہ نبی ہے۔ یہ چیز کلیئر ہو گئی، امام بھی اور نبی بھی اور امت مسلمہ بھی کلیئر۔ اس کے بعد
اگلی آیت یعنی آیت نمبر 129، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ بڑی حیران کن آیت ہے۔ یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد، امت مسلمہ کی ڈیفینیشن دینے کے بعد، تعریف کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اب ملت ابراہیم سے انحراف کون کر سکتا ہے؟ کیونکہ میں نے ابراہیم کی ساری دعائیں یہ جو ہیں قبول فرمائی ہیں۔ اس جگہ کو امن کا شہر بنانے کی دعا تھی، مکہ مکرمہ ہمارے سامنے ہے۔ امت مسلمہ میں اسی طرح سے آخری نبی کے بھیجنے کی دعا تھی، وہ نبی بھی آ گئے۔ اسی نبی کے ذریعے یہ پھر اعلان کرایا جا رہا ہے کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم، ملت ابراہیم کی اتباع کرو۔ اب یہی چیز جو ہے ملت ابراہیم کے حوالے سے یہاں پہ اس ذات نے فرمایا کہ اب وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، ملت ابراہیم سے انحراف کون کر سکتا ہے؟ اب فقط اس شخص کے جو اپنے آپ کو حماقت میں ڈالے، یعنی احمق شخص ہی اس چیز کو نہیں سمجھ پائے گا کہ ملت ابراہیم کیا ہے۔ اس سے آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے واضح کیا ہے کہ میں نے انہیں اس دنیا میں چن لیا ہے، اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں کوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کی مصطفیٰ ہستیوں میں سے ہیں، اور یہ ہستیاں آخرت میں صالحین میں سے ہیں۔ اب حیرانگی کی بات ہے، اگر یہیں پہ رک کے تھوڑا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نبی کو بھی کہ کل صادق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم، ملت ابراہیم کی اتباع کریں۔ اب جس نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میرا نبی اور کسی چیز کی اتباع نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو ہم اس کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اب اصحاب رسول جب نبی کے کان میں سرگوشیاں کرنے لگے یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارا قریبی واسطہ تعلق ہے نبی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اور فرمایا کہ سرگوشی کرنے سے پہلے تم نے صدقہ دینا ہے، صدقہ دے کے بعد میں ضروری صرف بات کر سکتے ہو، عام کوئی ایسے معاملات آپ میرے نبی کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتے، یعنی اپنی اوقات میں رہو۔ لیکن اسی نبی نے دو ہستیوں کو اپنے کندھے پہ سوار کیا، جب چاہتے تھے آ کے نبی کے کندھوں پہ سوار ہو جاتے تھے اور نبی ان کی اتباع کرتے تھے، کہ جب حضرت مولا امام حسین علیہ السلام چاہتے، جب حضرت امام حسن علیہ السلام چاہتے، اپنے نانا کے، نانا میں کہہ رہا ہوں کیونکہ سوسائٹی میں ایک تعارف یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا محمد جو ہے فقط میرا رسول ہے، میرا نبی ہے، تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ تو ہم اس رشتے کی بات نہیں کرتے کہ اس رشتے کی بنیاد پہ مولا رسول خدا نے یہ سارے ناز اٹھائے ہیں ان کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی اتباع کریں، یعنی جیسے یہ کہتے ہیں ویسے ہی آپ کریں۔ اب سجدے میں ہیں، مولا امام حسین علیہ السلام آتے ہیں، سوار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تاریخ بتاتی ہے انسانوں کی، مسلمانوں کی تاریخ کہتی ہے کہ تب تک مولا رسول خدا نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک مولا امام حسین علیہ السلام اترے نہیں ہیں خود۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تعارف کرا رہے تھے کہ اس ہستی کی اتباع بھی کون کر رہا ہے؟ میرا نبی بھی کر رہا ہے۔ اسی لیے ایک چیز آئیڈینٹیفیکیشن دے دی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے کہ یہ جو ہستیاں ہیں ان کی آپ نے اتباع کرنی ہے۔ ان ہستیوں نے عام امت کی، عام لوگوں کی اتباع نہیں کرنی۔ اب ان ہستیوں نے مولا رسول خدا کی اتباع کی، اور مولا رسول خدا کو یہی حکم تھا
کہ جو یہ چاہتے ہیں ان کو کرنے دیں، آپ نے ان کی بات ماننی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے۔ ادروائز کوئی بھی انسان، ایون ہم بھی کبھی بھی، چاہے ہماری اپنی اولاد ہو، ہم سجدے میں گئے ہوئے ہیں اور وہ آ کے ہماری گردن پہ سوار ہو جائے تو ہم کبھی بھی اپنے سجدے کو طول نہیں دیں گے اس سے جتنا ہمیں پروردگار نے حکم دیا ہے۔ فوراً ہم سجدے سے اٹھ جائیں گے خدا کے حکم کے مطابق، کیونکہ خدا کے مقابلے میں ہماری اولاد کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ سب سے اولا رشتہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہے۔ تو اولاد ہماری گر جائے گی لیکن ہم اپنے خدا کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ تو ہم اس دور کے اور سب سے کمزور ایمان کے لوگ ہیں کہ جو یہ محسوس کرتے ہیں۔ جو اللہ کا نبی تھا، اللہ کے حکم کے بغیر جو ہستی کوئی کام کرتی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اگر نواسوں کو کندھے پہ اٹھایا تو یہ امر الہی تھا، اللہ کا حکم تھا۔ اگر مولا امام حسین علیہ السلام سوار ہوتے ہیں تو بھی اللہ کے حکم سے ہی، تو یہ ہمیں دکھانے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا تھا۔ اور ایگزیکٹ یہی چیز ہے سورہ الحج کی ورس نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ اب اس آیت پہ غور کرنا اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کو بھی ریلیٹ کرنا پچھلی تمام آیات کے ساتھ، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، اور اللہ کے لیے، فی سبیل اللہ کی بات نہیں ہے، فی اللہ، اللہ کے لیے، خدا سے کوئی ڈائریکٹ واسطہ ہے ان ہستیوں کا۔ فی اللہ حق جہادہ، جو حق ہے جہاد کا، یعنی ان ہستیوں پہ پھر خدا کی طرف سے حکم بھی اتنا ہی سخت ہے کہ تم جہاد کا بھی حق ادا کرو، جبکہ ہمارے لیے ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب ہمارے لیے اتنا سافٹ آرڈر ہے خدا کا، ان ہستیوں کے لیے ہے تم نے حق ادا کرنا ہے جہاد کا۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، آگے فرمائے ہو وَاجْتَبَاكُمْ، اسی نے تمہیں منتخب فرمایا ہے۔ ہو وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، اے ابراہیم کی وہ ملت، ملت ابیکم، تمہارے باپ ابراہیم کی، اس کا مطلب ہے نسل ابراہیم میں آل ابراہیم سے یہ خطاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں یہی فرما رہے ہیں کہ ملت ابیکم ابراہیم، اے اپنے باپ ابراہیم کی ملت، یعنی کہ ملت ابراہیم، تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی راہ، اللہ کے لیے جہاد کا حق ادا کرنا ہے، کیونکہ اسی نے اس کام کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے۔ ہو وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں رکھا، یعنی تم نانا کے کندھے پہ سوار ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دین قرار دے دیتا ہے اور نبی سے کہتا ہے کہ تم نے ان کی بات ماننی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے۔ تو یہ چیز اس ذات نے شجرہ نسب بتا کے بھی ملت ابراہیم کی آئیڈینٹیفیکیشن دی، تو جس ملت ابراہیم کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی اس ذات نے دے دی کہ اس کی تم نے اتباع کرنی ہے۔ جب اسی ملت ابراہیم سے بیعت مانگی گئی، یزید نے کہا کہ تم نے میری بیعت کرنی ہے، تم نے میری اتباع کرنی ہے، تو یقینی طور پہ جو خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی ہستیاں تھیں انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کرنی تھی، یزید کی اتباع کرنی ہی نہیں تھی، اس لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور آنے والی نسلوں کو بتا دیا کہ دیکھو اتباع ہر کسی کی نہیں ہوتی، اتباع فقط اس کی ہوتی ہے جس کا خداوند ذوالجلال حکم دیتے ہیں، جس کو قابل اتباع اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا ہے، معصوم بنا کے بھیجا ہے، اسی کی اتباع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس کی امپورٹنس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مسئلہ یہی ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئی ہستیوں کی اتباع کرتے تو آج ہم فرقوں میں تقسیم نہ ہوتے۔ اگر ہم
خدا کے حکم کے مطابق اتباع کرتے تو ہم ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوتے، ایک دوسرے کا خون نہ بہا رہے ہوتے۔ اگر ہم ان ہستیوں کی اتباع کرتے آج ہم جھوٹے نہ ہوتے، ہم لعنت کے حقدار نہ ہو چکے ہوتے۔ سوسائٹی میں آپ دیکھتے ہیں کتنا جھوٹ چلتا ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، جبکہ مسلمان نے اتباع کرنی ہے ان معصوم ہستیوں کی جن کی اتباع کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ آج ہم ظالم نہ ہوتے اگر ہم ان ہستیوں کی اتباع کرتے۔ ایک کامن سینس کی بات ہے، غور کیجئے گا اس چیز پہ۔ جو بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، دل سے پیار کرتے، ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی ذات میں آپ متشددانہ قسم کی انتہا پسندی نہیں دیکھیں گے، پرامن لوگ ہوں گے۔ اور جو بھی یزید کے ماننے والے ہوں گے ان کو آپ دیکھیں گے متشدد ہوں گے، ظالم ہوں گے، لوگوں کو قتل کرنے والے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کو یہ واضح پیغام دے دیا کہ دیکھو اگر تم میرے حکم کے مطابق اتباع کرو گے تو تمہاری ذات میں شائستگی ڈال دوں گا، تمہاری ذات کو میں مزین کر دوں گا انسانیت کے ساتھ، امن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ۔ اور اگر تم نے میرے حکم کے اگینسٹ ظالموں کی اتباع کی، جھوٹے لوگوں کی اتباع کی، تو پھر میں تمہیں بھی انہی کے ساتھ شامل کروں گا، کیونکہ ہم جھوٹے لوگوں کی اتباع کرتے ہیں، خود جھوٹ بولتے ہیں، ظالم لوگوں کی اتباع کرتے ہیں، خود ظلم کرتے ہیں۔ اپنے اداروں پہ غور کر لیں، اپنی سوسائٹی میں غور کر لیں، ایک ریڑھی والا بھی کھڑا ہے جھوٹ بولے گا۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں اللہ والے جو جس حالت میں، چاہے ریڑھی والا ہے، چاہے کوئی آفیسر ہے، چاہے جس لیول پہ بھی ہے، اگر اللہ والا ہے تو جھوٹ نہیں بولے گا، اگر اللہ والا ہے تو ظلم نہیں کرے گا۔ لیکن اکثریت کس راہ پہ ہے آپ خود دیکھ لیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسانوں کی بہت بڑی اکثریت، جو لفظ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے وہ ہے جبلن کثیرہ کا، پہاڑ جتنی اکثریت جہنم میں جائے گی، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت کے حقدار ٹھہریں گے، کیونکہ وہ نہ جھوٹ بولیں گے، نہ کسی پہ ظلم کریں گے، بلکہ محسن ہوں گے، کیونکہ ملت ابراہیم محسن ہے، احسان کرنے والی ہے، اور ان کی اتباع کرنے والا بھی محسن ہوگا، احسان کرے گا دوسروں پہ۔ تو جو اللہ کی مخلوق پہ احسان کرتا ہے، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے، اور خدا عادل ہے۔ اسی وجہ سے اس ذات نے فرمایا ہے کہ احسان کے بدلے احسان ہی کیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کچھ کلیئرٹی آئی ہوگی اتباع کے حوالے سے کہ ہر ایک کی اتباع ہم نہیں کر سکتے، اور اپنی آخرت کا فیصلہ کیونکہ ہم نے خود کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد چھوڑا ہے، تو اسی لیے سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، سوچ سمجھ کے اتباع کریں لوگوں کی، اندھی تقلید نہ کریں کسی کی۔ سیاستدانوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، اندھی تقلید کر رہے ہیں، ظالموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنے آفیسرز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نوکری بچانے کے لیے خدا کے حکم کو پیٹ پھیر کے جا رہے ہوتے ہیں، ظلم کر رہے ہوتے ہیں خدا کی نظروں کے سامنے۔ تو اس چیز پہ غور ضرور کیجئے گا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ کے امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔